راستے صاف بتاتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور چاند تاروں میں نصیر، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، کیونکہ یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ محبت میں پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اج آمد ہے اس سوہنے دی جیڑا کل جگ نالو وکھرا ہے، اج آمد ہے اس سوہنے دی جیڑا کل جگ نالو وکھرا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہونا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے،
متھے چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مہمور اکھیں ہن مد بریاں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں جانا کھا کہ جان جہانا کھاں سچ آکھا کہ رب دی میں شانا کھاں سچ آکھا کہ رب دی میں شانا کھاں سچ آکھا کہ رب دی میں شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم جشن سونے دے منائے تے کمی رہنی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہنی نہیں جنہوں کمی رہندی نہیں وہ پڑھے بچہ کو بھی خاموش نہ بوے محفل تے آئے یار پڑھو جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں حیدری ہاں تے پٹا حیدری میں گل پایا حیدری ہاں تے پٹا حیدری میں گل پایا رب دی سو میں تے او کئی واری اے ازمایا رب دی سو میں تے اے کئی واری اے ازمایا نال حیدر دے جلائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار توجہ میرا رکھ کے پڑھو یار محفل تے بیٹھے تھی توجہ میرا کر کے پڑھو نعرہ تکبیر رسالت نعرہ تحقیق سرکار کی آمد دیدار کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد بی بی آمنہ کے پھول بی بی آمنہ کے پھول تشریر میلاد النبی سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے
سارے پڑھو درود اج سرکار گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمنہ دے ہو گئی گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی ویکھن فرشتے آپ دا رخ سارے آ گئے ویکھن فرشتے آپ دا رخ سارے آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے غم دور کرن واسطے سرکار آ گئے غم دور کرن واسطے سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا دے دو جہاناں دے مختار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے پر لو کرم نال چولیاں پر لو کرم نال چولیاں آ جا او منگتے آ پر لو کرم نال چولیاں او پر لو کرم نال چولیاں آ جا منگتے ہو رحمت لٹاون دو جگ دے سردار آ گئے رحمت لٹاون دو جگ دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار تکبیر جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی دلدار کی آمد مرحبا عطا کی آمد مرحبا سب جھوم جھوم کر بولے مرحبا سب لوگ اچھا مجھے بات کرتے ادھر پر ادھر بیٹھا سٹائیے چھوڑ پر ہمیں ہے زیادہ سکھا کی جگہ تھوڑی تو شام میں ہوا چلو سرکار پاندے عثمان دا 10 منٹ ہو گئے آئیے آئیے کڑیاں باہر بیٹھیاں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا مثل له ولا مماثل له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعليك وعلى آلك وصحبه الله الصلاة والسلام عليك يا سيدة للعالمين سلام عليك وعلى آلك وشفيع المسلمين. آج یہ جو محفل ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ محفل منعقد کی گئی ہے. ہم تو غلام ہیں آقا کے، ہم تو غلام ہیں آقا کے، اور آقا کی طرف سے جو حکم ملے وہ غلام کو پورا کرنا چاہیے. آقا کی طرف سے جو حکم ملتا ہے غلام کو، اگر ہو غلام تو اس کو وہ حکم پورا کرنا چاہیے. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے بھی سوال کیا تھا، اور آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم یہ خوشی کیوں مناتے ہو، یہ 12 ربیع الاول کا دن کیوں مناتے ہو. تو میں یہ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم خوشی مناؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم خوشی مناؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز میں پیدا ہوا تھا، اس روز میں پیدا ہوا تھا، اس لیے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، میں نے وہ رسول آپ کی طرف بھیجا ہے تم میں سے بھیجا ہے آپ کی طرف وہ رسول جو کیا کرتا ہے کہ جو آپ کو مشقت میں نہیں دیکھنا چاہتا، آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتا، آپ پہ کوئی ظلم ہو تو نہیں دیکھنا چاہتا، آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو وہ نہیں دیکھنا چاہتا. ایسا رسول میں نے آپ میں سے ہی آپ کی طرف بھیج دیا ہے. اور پھر کیا ہے؟ جو لوگ
ان سے منہ پھیرتے ہیں، جو لوگ ان سے منہ پھیرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اے میرے پروردگار، اگر یہ مجھ سے منہ پھیرتے ہیں، مجھ پر یقین نہیں رکھتے، مجھے یہ نہیں مانتے، تو میرے لیے تو ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے یہ بات کہی کہ اگر یہ میری بات پر یقین نہیں رکھتے، مجھ سے یہ محبت نہیں کرتے، میرے اوپر یقین نہیں رکھتے، تو پھر میں ان کے لیے کچھ نہیں کرتا، میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس کے سوا کسی کی بندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، لیکن اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے، اور جو بڑے عرش کا مالک ہو، جو قدرت بھی رکھتا ہو، جو قدرت اس بات کی بھی رکھتا ہو کہ کل شیء قدیر ہو، جس کے سوا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ قل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے پاس پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ کا فضل آ جائے آپ کے پاس۔ فضل کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل دین آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دین پہ عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر لے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا، جو ہمیں کر کے دکھایا، ہم اسی طرح کر کے دکھائے اللہ تعالیٰ کو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور رحمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت وہ ہوتی ہے کہ جو ہم نہ مانگیں تو کوئی عطا کر دے، وہ رحمت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہم پہ کیا تھی؟ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے دعا نہیں کرتے۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ صرف اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ یا پروردگار، یہ میری امت گناہ گار ہے، میری امت گناہ گار ہے، میری امت کو بخش دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا، کیونکہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی تھی کہ جب بھی کر لے گا تیری دعا قبول ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا آخرت کے لیے رکھی۔ یا پروردگار، میں دعا کرتا ہوں آپ سے کہ قیامت کے دن میری شفاعت قبول کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اجازت دے دی، اے میرے محبوب، جب تو مجھ سے اپنے گناہگار بندوں کے لیے شفاعت کرے گا تو میں تیری شفاعت کو قبول کر لوں گا۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہی ہوگا نا کہ ہر امتی اپنے پیغمبر کے پاس جائے گا، ہر آدمی پیغمبروں کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، حضرت زکریا، سب پیغمبروں کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی بھی
نہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی حامی نہیں پڑے گا تو کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آپ کو ایک آدمی بتا دیتا ہوں، میری بھی طاقت نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر سکوں، لیکن میں ایک آدمی بتا سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے التجا بھی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے منوا بھی سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے شفاعت بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئے گی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اور سب دیکھنے لگیں گے۔ آج کا دن تو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر آدمی اپنا اپنا معاملہ طے کر رہا ہے۔ یہ کون ہے جو صرف امت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے؟ تو دیکھا جائے گا تو وہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رؤوف الرحیم ہوں گے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے، سر سجدے میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اے جبرائیل میرے محبوب کو کہہ دے کہ سر اٹھا لے، جو کہے گا میں اس کو عطا کروں گا، جو کہے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ اے جبرائیل میرے محبوب کو کہو ارفع راسک، سر اٹھا، میں تجھے جو چاہے گا میں تجھے عطا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے، یا پروردگار اپنا حساب کتاب شروع کر دے۔ یہ دنیا جو ہے یہ پسینے میں شرابور ہے، کسی کے گلے تک پسینہ آیا ہوا ہے، کسی کے سینے تک پسینہ آیا ہوا ہے، تو اپنا حساب کتاب شروع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے محبوب کوئی آدمی ہے جو مجھے حساب دے، کوئی آدمی ہے جو مجھے حساب دے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں یا پروردگار ایک آدمی ہے جو آپ کو حساب دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب اس کو پیش تو کیا جائے، کون آدمی ہے جو مجھے حساب دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کریں گے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا، تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مسکرا دے گا، وہ جلالت وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جب مسکرائے گا اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اے ابو بکر میں تو تیرا مقروض ہوں، میں تو تیرا مقروض ہوں، تیری تو جنت انتظار کر رہی ہے۔ اے ابو بکر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے تو جنت میں چلا جا۔ یہ ہے رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب فضل ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے مانگنے پہ اور رحمت ہوتی ہے بغیر مانگنے پہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بغیر مانگے ہوتی ہے، جس آدمی کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے تو پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج ان لڑکیوں کو میلاد منانا چاہیے، ان عورتوں کو میلاد منانا چاہیے جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی، زندہ دفن کر دی جاتی تھی اور ان کی کوئی سننے والا فریاد سننے والا نہیں تھا۔ لیکن میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا معاملہ ختم کر دیا گیا۔ ایک اصحابی جب ابھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے، ان کے گھر ایک بچی پیدا ہوتی ہے اور ماں کہتی ہے، وہ زندہ دفن کرنے کے لیے اٹھاتا ہے بچی کو، تو ماں اس کو کیا کہتی ہے؟ ترلا مند کرتی ہے اپنے خامد کا کہ میری بچی کو دفن نہ کر، میری بچی کو دفن نہ کر۔ حالانکہ میں یہ کہتا ہوں، یہ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، لڑکے اتنا ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے جتنا لڑکیاں رکھتی ہیں،
اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ لڑکی ماں اس کو بچا لیتی ہے، دفن نہیں کرنے دیتی، آہستہ آہستہ لڑکی بڑی ہو جاتی ہے، 6-7 سال کی عمر ہے لڑکی کی۔ وہ آدمی ایک دن گھر میں بیٹھا ہوا، لڑکی گھوم رہی ہے شہر میں، تو دیکھتا ہے کہ یہ تو میری عزت نیلام کر دے گی، تو اس نے کیا کیا، کپڑا لیا، کندھے پہ رکھا، کلہاڑی لی، کسی لی، اور اس لڑکی کو ساتھ لے کے چلا گیا۔ جب چلا گیا قبرستان میں، وہاں پہ گڑھا کھودنے لگا، تو کیا ہوا، دوپہر کا ٹائم تھا، گرمی کی شدت تھی، تو وہ بچی کیا کرتی ہے اس کے ساتھ، بچی وہ چادر اٹھاتی ہے تو کہتی ہے بابا یہ اپنا پسینہ پونچھ لو، گرمی ہے، تھوڑی دیر بعد یہ گڑھا کھود لینا، آپ بیٹھ جائیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو دھکا دے دیتا ہے۔ جب وہ دھکا دے دیتا ہے، گڑھا کھود لیتا ہے، اس لڑکی کو اس گڑھے میں رکھ دیتا ہے، تو پھر وہ کہتی ہے بابا میرا قصور تو بتاؤ، میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں دفن کیا جا رہا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ لیکن یہ باتیں سننے کے باوجود وہ اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے اور اس کو دفن کر دیتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ آدمی آتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لے کے آیا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ جب میں کلمہ پڑھ لوں گا، آپ پہ ایمان لے آؤں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، تو کیا اللہ تعالیٰ میری پہلی خطائیں ساری معاف کر دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خطائیں معاف کر دے۔ تو پھر دوبارہ اس نے یہی بات کی کہ کیا میری پہلی خطائیں ساری معاف ہو جائیں گی؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کی خطائیں معاف کر دے۔ جب تیسری دفعہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری اتنی بڑی کون سی خطا ہے جو تمہیں بار بار اس چیز پہ کھٹکاتی ہے، تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ کون سی بات ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم زندہ درگور کر دیتے تھے بچیوں کو، میں نے ایک دن اپنی بچی کو زندہ درگور کیا تھا، پہلے وہ میرے پاس چادر لے کے آتی ہے، میرا پسینہ پوچھتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ بابا تم تھوڑا سا صبر کر لو، بیٹھ جاؤ، دھوپ ہے، گرمی ہے، بیٹھ جاؤ، لیکن میں نے اس کی کوئی نہیں سنی، میں نے اس کو دھکا دے دیا ہے۔ جب گڑھا کھود کے میں اس کو دفن کرنے لگا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہے بابا میرا قصور تو بتاؤ، مجھے میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں دفن کرتے ہو زندہ؟ اور میں نے اس کی کچھ نہیں سنا اور میں نے ایک بھی بات نہیں سنی اس کی۔ آج تک وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے، جب میں بیٹھتا ہوں مجھے وہ آواز آتی ہے، مجھے اس بچی کی آواز آتی ہے کہ بابا تم اپنا پسینہ پونچھ لو، تم مجھے میرا قصور بتا دو، میرے کس وجہ سے مجھے دفن کر رہے ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی رحمت ہے، آج یہ بچیاں زندہ درگور نہیں ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو 2 بچیوں کی اچھی طرح پرورش کر کے ان کی شادی کر دے گا تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یہ رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ رؤوف الرحیم کی رحمت ہے۔ اور کیا ہوتا تھا، اس سے پہلے غلام کر لیے جاتے تھے آدمیوں کو خرید لیا جاتا تھا، قیمتاً خرید لیا جاتا تھا، اور کیا کیا جاتا تھا، غلاموں سے زبردستی کام کروایا جاتا تھا، غلاموں کے اوپر سختی کی جاتی تھی، غلاموں کو کسی کے ساتھ ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد کا صدقہ آج کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سجاد بلند کر کے پڑھو یار، سجاد بلند کرو، سجاد بلند کرو، مہربانی سجاد۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد وہ خوش نصیب بندے ہو یار جڑا محفل تے بیٹھے ہو، سجاد چوک کے آکھو محمد ہمارے بڑی شان والے،
तो फिर क्या होता था, गुलाम जो थे उनके साथ ज्यादती की जाती थी। आज क्या होता है, आज कोई किसी का गुलाम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका इस उम्मत को अल्लाह ताला ने आज़ाद कर दिया और कोई किसी का गुलाम नहीं रहा। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस दिन की फजीलत और इस रात की फजीलत, हर चीज़ को फजीलत मिली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके फजीलत मिली। हरम पाक को भी फजीलत मिली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से फजीलत मिली। अल्लाह ताला कुरान पाक में कसम करता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, उस शहर की कसम करता है अल्लाह ताला, ऐ मेरे महबूब मैं उस शहर की कसम खाता हूँ जिसमें तू पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। मैं उस शहर की कसम खाता हूँ जिसमें तू चलता फिरता है। और मैं उस शहर की, उसने ये नहीं कहा कि मैं उस शहर की कसम करता हूँ जिसमें मेरा खाना काबा है, लेकिन खाना काबा भी मिला तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मिला। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का सदका मिला। क्यों मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने नमाज़ें बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके पढ़ी। उसके बाद दिल में ख्याल आया कि या परवरदिगार, मेरे दादा इब्राहीम ने जो खाना काबा बनाया है, मेरा दिल करता है कि मैं उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ूं। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, नमाज में ही हुक्म दे दिया, नमाज में ही हुक्म दे दिया कि ऐ मेरे महबूब, जो तेरा इरादा है तू उसको पूरा कर ले, मैं तेरे इरादे को खाना काबा बना दूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जमात कराते हुए रुख चेंज कर लिया, सफ़ों को चीरते हुए दूसरी तरफ चले गए। आज भी जो लोग मदीना शरीफ गए हैं उन्होंने देखा होगा, वहाँ मस्जिद किबलातैन है और उसका एक किबला एक तरफ है और दूसरा किबला दूसरी तरफ है। ये खाने काबे को भी इज्जत मिली है तो मेरे महबूब के सदके मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरदार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। आज ये जो दिन है इसको भी इज्जत मिली है तो मेरे महबूब की खातिर। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या कहा, मैंने कुरान पाक लैलतुल कद्र में उतारा, मैंने कुरान पाक लैलतुल कद्र में उतारा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र। जब कुरान पाक लैलतुल कद्र में उतारा तो उसकी बरकत क्या की बताई अल्लाह ताला ने, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, इस रात की कदर 1000 महीनों से बेहतर है, इस रात की कदर 1000 महीनों से बेहतर है। और इसमें क्या होता है कि अल्लाह ताला के फरिश्तों का नज़ूल होता है, अल्लाह ताला के फरिश्ते तलाश करते हैं उन लोगों को जो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। और ये फजीलत किस वजह से मिली कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक का नज़ूल किया और अल्लाह ताला ने इसको 1000 महीने से बेहतर करार दे दिया। और जब जिस रात वो आए जिन पे कुरान पाक का नज़ूल हुआ है, कुरान पाक नाज़िल हो तो रात 1000 महीने से बेहतर हो जाए, कुरान पाक का नज़ूल हो तो एक रात 1000 महीने से बेहतर हो जाए। और जब कुरान पाक वाला इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उस रात का आलम क्या होगा, सुभान अल्लाह, उस रात की बरकतें क्या होगी। और वो जो रात है लैलतुल कद्र की रात, वो किसके लिए है, मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए है, मोमिनों के लिए और मुसलमानों के लिए है। और रात क्या है, अल्लाह ताला अपने लिए दुआएं करता है, अल्लाह ताला बंदा अपने लिए दुआएं करता है
اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کر منادی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی اولاد کا طالب میں اس کو اولاد دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق دوں. تو بندہ صرف اپنے لیے ہی مانگتا ہے. اس رات کو بندہ کیا کرتا ہے؟ اس رات کو اپنے لیے جاگتا ہے، اپنے لیے ہی مانگتا ہے. لیکن یہ جو رات ہے، یہ جو رات اگر جاگ کے گزاری جائے تو کس کے لیے جاگتا ہے؟ اپنے محبوب کے لیے جاگتا ہے. اپنے لیے نہیں جاگتا، اپنے محبوب کے لیے جاگتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے لیے جاگے، اپنے محبوب کے لیے جاگے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سمیع البصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے. آج بھی یہ جو محفل ہو رہی ہے، یہاں پہ جو آدمی موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے، جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو دیکھ بھی رہا ہے. اور یہ اعمال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اے فرشتوں تم دیکھ لو، تم کہتے تھے کہ یہ دنیا میں جائے گا تو دنگا فساد کرے گا، آج یہ میرے محبوب کی محفلیں کر رہا ہے، آج یہ میرا ذکر کر رہا ہے، آج یہ میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، آج یہ میرے محبوب کے نعتیں پڑھ رہا ہے، آج یہ میری کلام پڑھ رہا ہے، اور جو میں نے اپنے محبوب پہ اتاری ہے کلام وہ پڑھ رہا ہے. آج یہ دیکھ لو کہ یہ آدمی تم سے بہتر ہیں. میں نے کہہ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ سے بھی بہتر ہے، فرشتوں سے بھی بہتر ہے. اور فرشتوں نے پھر اعتراض کیا، یا پروردگار کیسے بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاروت کو ماروت کو جاؤ دنیا میں دیکھ لو، میں نے بتا دیا ہے آپ کو، دیکھ لو بہتر ہے یا نہیں بہتر. تو جب وہ ہاروت اور ماروت دنیا میں تشریف لائے تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ؟ ان کے دلوں میں کیا آیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کیا دی؟ کنویں میں لٹکا دیا. یہ دیکھو یہ ہے تیری سزا. ابھی میں نے تم کو نور سے بنایا تھا، اس کو مٹی سے بنایا تھا. یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ میرا ذکر کرتا ہے، میرے محبوب کا ذکر کرتا ہے. میں تمہیں نور سے بنا کر صرف یہ خواہش دی تھی جو آدمی کے اندر خواہش ہوتی ہے، تو تم اس پہ کنٹرول نہیں کر سکے. میرا بندہ تو اس پہ بھی کنٹرول کر کے میرا ذکر کرتا ہے، میری نماز پڑھتا ہے، میرا روزہ رکھتا ہے، جس کو میں نے کہہ دیا کہ یہ میرے لیے ہے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کس وجہ سے ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. محمد ہمارے بڑی شان. یار یہ گل مینوں دسنی نہیں چاہیے، میں اپنا تاں کہ تمہیں پتہ بھی لگے. تمہیں پتہ سارا میں پھر بندہ کیوں شرماندا؟ یار محفل تے بیٹھے ہو، سجاد بلند کر کے کہو ذرا، کچھ بھی نہیں ہوندا. سجاد بلند کرو. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. لگاتے یہ نعرہ ہے ایمان والے، جڑا ایمان والا بولے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد. جشن عید میلاد النبی، افطار قیامت، افطار قیامت، حضور قیامت، حضور قیامت، جشن عید میلاد النبی. تو ٹائم بڑا تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو کیونکہ 8 بجے انشاءاللہ دعا کروانی ہے. اس سے پہلے ہم نے ذکر بھی کرنا ہے اور صلاۃ السلام بھی پڑھنا ہے. اور میں تھوڑا سا یہ بیان کر کے کہ ہم خوشی کیوں مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل بفضل اللہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا. کہہ دو جب اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے پاس آ جائے اور رحمت آ جائے، رحمت آ جائے اور اس پہ آپ خوشی مناؤ. رحمت آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا فضل آ جائے تو اس پہ آپ خوشی مناؤ. اب میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بڑی رحمت ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے رحمت کون سی رحمت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رحمت علی العالمین.
میں تھوڑا سا وہ پچھلا مکمل کر دوں کہ وہ رات صرف مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن یہ رات جو ہے، یہ رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، یہ رات اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین کو بیچا، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، یہ ہدی للناس ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، ہدایت والی رات ہے، ہدایت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس رات کو ہدایت والی رات بنا دیا، ہدایت والی رات بنا دیا اور رحمت والی رات بنا دیا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دن کو خوشی منانا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے کہہ دیا ہے ہمیں خوشی مناؤ، جب رحمت ملے آپ کو تو خوشی مناؤ، جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو خوشی مناؤ۔ ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کو منایا ہے، اور اس لیے ہم خوشی منانا کا اظہار یہ نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہیں جب خوشی کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ شراب پیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شراب پیتے ہیں۔ وہ خوشی مناتے ہیں شراب پی کے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو گانا بجا کر خوشی مناتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ڈانس دیکھ کر خوشی مناتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو خوشی کہی ہے نا وہی خوشی منانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشی کہی ہے وہی خوشی منانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ خشوع و خضوع سے نماز پڑھو، خشوع و خضوع سے نماز پڑھو، خوش ہو کر نماز پڑھو۔ کیوں خوش آ کر نماز پڑھو؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہو، جو آپ کی سب حاجتیں پوری کرنے والا ہے، جو آپ کو سب کچھ دینے والا ہے، جو آپ کو رزق دینے والا ہے، جو آپ کو عزت دینے والا ہے، آپ اس کے سامنے پیش رہے ہو اور خوش ہو کے پیش ہو۔ یہ نہ ہو کہ مجبوری کی حالت میں تم نماز پڑھو، مجبوری کی حالت میں نماز نہیں، نماز خشوع و خضوع سے ہے، خوش ہو کر نماز پڑھو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ خوشی سے نماز پڑھ لو، میری خوشی مناؤ۔ رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی بھی خوشی مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی بھی خوشی مناتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل سجاتے ہیں تو اس وقت بھی خوشی مناتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ خوشی مناتے رہنا چاہیے اور منانی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم ذکر کریں گے جیسے کہ ہم ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد کرتے ہیں، لیکن آج بھی عصر کی نماز کے بعد تو ذکر ہوگا ہی، لیکن ذکر ہوگا آج حمزہ کے گھر۔ تو آج ہم ذکر اسی وقت ذکر کریں گے، ذکر کرنے کے پھر انشاءاللہ ختم شریف مصطفیٰ جانے کس پہ برسانا
نہیں تیرا لطف و کرم کس نے دیکھا نہیں کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کون شبیر وہ جن کے نانا نبی کون شبیر وہ جن کے نانا نبی جن کے بھائی حسن جن کے بابا علی فاطمہ جیسی ہے جن کو امی ملی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے جن کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو پتھر نبی پر برسائے گئے جن پر پتھر نبی پر برسائے گئے جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ میلاد رسول یا الہی صدقہ چادر بطول
سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ ہیں کھڑے آقا جی حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه
أحدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وهي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وإليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما كان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والانطاف والبلاء والوباء والقحط والمرض واللم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس مؤثر مطهر منور في البيت والامن شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كاف الغرام مصباح الجميل الشيم شفيع صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفر سدرة المنتهى مقام وقاب قوسين وطول مكتوب سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفقراء والغرباء ساقي سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلة وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين وحبوب رب المشركين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي قاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا المشتاق نبي نور جمال صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم اللهم انت السلام ومنك السلام واليك ياتي السلام علينا ربنا بسلام دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نسألك ايمانا مستقيما وفضلا دائما ونزل رحمة وعقلا كاملا وقلبا منورا وتوفيقا احسانا وصبرا جميلا واجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا پروردگار اپنے حمید کا سرکار سونے کالی کمری والے کے ساتھ اپنے طلب کبھی ذاکر مدد سکتے ہیں یہ جو میں خوشی کی یا پروردگار نبی کا مہران بنایا گیا یا پروردگار خوشی منائی گئی یا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول کرنے گئی یا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول کرنے گئی یا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول کرنے گئی یا پروردگار بیان میں یا پروردگار اپنی یا حضور صلی اللہ شفا نصیب بنائے حضور صلی اللہ کے جرائم بردار کلمہ نصیب بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت نصیب بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب بنائے یا پردار اسلام دستہ کر یا پردار نفل دستہ کر یا پردار صالح سکرہ کیا گناہ معاف فرما یا پردار تیری اتجا کرنے کے لیے اتجا کرنے یا پردار تو ہی ہے یا پردار تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں یا پردار تو ہمیں معاف کرنا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا پروردگار ہم تیرے در پہ آ گئے یا پروردگار ہمیں پکارنا معاف کرنا اپنی شان کے لائق ہمیں اپنی شان کے لائق یا پروردگار ہمیں اپنی شان کے لائق جس کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں یا پروردگار ان کی قبروں پہ کروڑوں رحم کا نازل فرما ان کی قبروں پہ کروڑوں رحم کے نازل فرما یا یہاں حاضرین مجلس کی محفل میں جو بیٹھے ہیں یا پروردگار ان کے ایمان کے بعد جو فوت ہو گئے ہیں یا پروردگار ان کو بھی بخشش فرما یا میرا پورا نام فرما کے دل کو قبروں سے اعلیٰ مقام عطا فرما قبروں کو کشادہ فرما یا پروردگار قبروں کو تحت نظر کشادہ فرما یا پروردگار ہمیں اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھنا ہمیں اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھنا یا پروردگار حاضری میں مجلس جو بھی حاضر ہیں جہاں پہ ان کو اپنی رحمت کی سائے کے نیچے رکھنا عرش کی سائے کے نیچے رکھنا یا پروردگار ان کی جو دلی مراد ہے اس کو پورا کرنا یا پروردگار ان کی زندگیوں میں خیر برکت عطا کرنا یا پروردگار ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا کرنا یا پروردگار ان کے ماں باپ کی زندگی میں خیر برکت عطا کرنا یا پروردگار ان کے رزق میں خیر و برکت عطا کرنا یا پروردگار ان کے علم میں خیر و برکت عطا فرما یا پروردگار ان کے علم میں خیر و برکت عطا فرما یا پروردگار ان کو دین اور دنیا کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت نصیب فرمائے روز محشر پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ Thank you.